ذات پر دوسروں کو بولیں ترجیح دینا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے تو قربانی کی ہے نا، اپنے فریجوں میں جا کے ذرا تھوڑی دیر کے لیے فریزر کو کھول کے دیکھیں، ہائے ہائے فریزروں کو بھر دیا، گوشت سے بھر دیا۔ میں نے رات کو اعلان کیا کہ ہمارے گھر میں قربانی کے گوشت نہ بھیجیں۔ میں نے اس لیے کہا کہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ مولوی صاحب کے گھر پتہ نہیں کسی نے گوشت دیا ہے کہ نہیں۔ ملک صاحب کے گھر سے بھی گوشت مولوی صاحب کے گھر، چودھری صاحب کے گھر سے بھی گوشت مولوی صاحب کے گھر، رانا صاحب کے گھر سے بھی گوشت مولوی صاحب کے گھر، پڑوسیوں کے گھر سے بھی گوشت مولوی صاحب کے گھر۔ مولوی صاحب کے گھر اتنا زیادہ گوشت اکٹھا ہو جاتا ہے، اتنا گوشت قربانی کرنے والے کے گھر اکٹھا نہیں ہوتا۔ اب مولوی صاحب نے کیا کرنا ہے؟ فریج بھر بھر کے رکھنے۔ میری مسز نے مجھے نماز ظہر کے بعد سے کہہ دیا تھا کہ ہمارے گھر گوشت آ گیا ہے، محلے میں سے کسی نے بھیج دیا ہے، وہ ہم پکا رہے ہیں، اس کے بعد جو بھی گوشت آئے وہ تقسیم کر دیجیے گا۔ پورا سال مولوی گوشت کھاتا ہے، کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو مولوی صاحب کے گھر گوشت، کسی کے یہاں فوت کی ہو جائے مولوی صاحب کے گھر گوشت، کوئی دکان کا افتتاح کرے مولوی صاحب کے گھر گوشت، کوئی فیکٹری بنائے مولوی صاحب کے گھر گوشت، دکھ سکھ بنے، خوشی غمی ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، کچھ ہو، مولوی صاحب کے گھر گوشت پورا سال ختم نہیں ہوتا۔ مولوی صاحب سارا سال گوشت کھاتے ہیں۔ تو کوشش کریں جن لوگوں نے سارا سال گوشت کا منہ نہیں دیکھا ان کے گھر گوشت دیں، ان کو ترجیح دیں، اور مفلسوں کو ترجیح دیں، ایسے لوگوں کے گھر میں گوشت بھیجیں۔ اور پھر جتنا گوشت، اس کے باوجود منع کرنے کے باوجود بھی اتنے گوشت کی جناب تھیلیاں اکٹھی ہو گئیں، میں پریشان ہو گیا۔ پھر رات کو موٹر سائیکل اسٹارٹ کیا اور جا کے جن غریبوں کو میں جانتا تھا ان کے گھر جا کے گوشت پہنچایا۔ یہ صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس سے سبق ملے، دوسرے لوگ بھی اس پر عمل کریں۔ اگر مسجد کا امام اس پر عمل کرے گا تو علاقے کے لوگ اس پر عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ دوسرے لوگ بھی اس سے درس حاصل کریں کہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیں۔ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ گوشت بھر بھر کے اپنے فریج نہیں بھرنے، گوشت اپنے دوستوں میں، محلوں میں، ایسے غریبوں میں تقسیم کریں۔ اچھا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ قربانی میں نے کی، میں قربانی کا گوشت آپ کے گھر دے رہا ہوں، آپ نے کی، آپ نے گوشت میرے گھر بھیج دیا، میں نے آپ کا فریج بھر دیا، آپ نے میرا فریج بھر دیا، غریب غریب وہیں کا وہیں۔ تو حاصل کیا ہوا؟ ہم نے قربانی کے گوشت خود آپس میں ایک دوسرے کو کھلا دیے، غریب کو تو ترجیح دی نہیں۔ بلکہ قرآن کو پڑھیں تو قرآن پاک کہہ رہا ہے فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا، خود بھی کھاؤ، بائس الفقیر، جو مفلس نادار ہیں، غریب طبقہ ہے، جو بیچارے مصیبت زدہ لوگ ہیں، جو سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے، ان تک پہنچائیں۔ تلاش کریں قرب و جوار میں، آپ ذرا شہر سے باہر نکل جائیں، حصے بنائیں، تھیلیاں بنائیں، اپنی گاڑی میں رکھیں، موٹر سائیکل پر رکھیں، اور شہر سے باہر نکل جائیں، جا کے دیکھیں کتنے غریب لوگ ہیں، مفلس ہیں، بیچارے سارا سال ہو گیا گوشت کا منہ نہیں دیکھا، ان کے گھروں میں جا کے گوشت دیں۔ یہ کیا کہ ادھر ادھر دے دیا، جن کے فریج پہلے سے بھرے ہوئے ہیں، جن کے گھر پہلے سے گوشت کی لہر پہ ہے، گوشت ختم ہی نہیں ہو رہا، ان کے گھروں میں گوشت دیا جا رہا ہے۔ یہ قربانی کا مقصد نہیں ہے۔ ثواب حاصل کرنا ہے تو ایسے غریب مفلسین کو دیں جو واقعتاً ہی نادار۔ آج سے 7-8 دن کے بعد ذرا کچرا کنڈیاں وزٹ کر لیجئے گا۔ میں نے پچھلے سال اس بات کو بڑے غور سے دیکھا ہے۔ کچرا کنڈیاں آپ وزٹ کریں 7-8 دن کے بعد، وہ گوشت جو ہم نے سٹور کر کے فریج میں رکھا تھا، بجلی آنے جانے کی وجہ سے فریج جب اس میں کولنگ کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، اب یہ گوشت جب کسی کو دیا بھی نہیں، اب اپنے بھی قابل استعمال نہیں رہا، اب کدھر جاتا ہے یہ گوشت؟ اب یہ گوشت کچرا کنڈیوں پہ جاتا ہے، تھیلیاں بھری ہیں، کیڑے پڑے ہوئے، اس میں کھانے کے قابل بھی نہیں ہیں، اب یہ گوشت وہاں کچرا کنڈیوں کے نظر ہو گیا۔ اللہ کے بندے کیوں اس قدر آپ نعمت کو ضائع کر رہے ہیں؟ ترجیح دیں دوسروں کو۔ اب وقت کے اوپر، ٹائم کے اوپر آپ کسی مفلس و نادار تک پہنچائیں تاکہ اس کا حق اس تک پہنچے۔ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رسول کی رضا نصیب ہوگی۔